بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کی سڑکیں ویران تھیں۔ میری گاڑی سگنل پر رکی تو اچانک کھڑکی کے شیشے پر ایک دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، بارش میں بھیگی ہوئی ایک دھندلی سی پرچھائی کھڑی تھی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو ایک کمزور سی بوڑھی عورت تھی جس کا چہرہ میلی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ صاحب، اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو۔ اس کی آواز میں عجیب سی تھر تھراہٹ تھی۔ میں نے عادت کے مطابق پرس سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو اماں جی، اور دعا دینا۔ اس عورت نے کانپتے ہاتھ سے نوٹ پکڑا، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ حالانکہ اندھیرے میں مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کے الفاظ سیدھے میرے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ دعا تو آسمان سے اترتی ہے بیٹا، لیکن جس چھت کے اپنے ستون کمزور ہو رہے ہوں وہاں دوسروں کی دعائیں بھی کام نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ میں ہڑبڑا گیا۔ کون سے ستون؟ کون سی چھت؟ عورت نے نوٹ واپس میری گود میں پھینک دیا۔ اپنے گھر کی دیواروں کو ٹٹولنا صاحب، کبھی کبھی دیمک وہاں لگی ہوتی ہے جہاں ہماری نظر نہیں جاتی۔ یہ خیرات ان کے لیے رکھو جن کا حق تم مار رہے ہو۔ سگنل سبز ہو گیا اور وہ عورت بارش کے دھندلکے میں غائب ہو گئی، مجھے حیرت اور خوف کے سمندر میں ڈوبا چھوڑ کر۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس اجنبی عورت کے الفاظ میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ بننے والے تھے۔ میرا نام حذیفہ ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسان کتنا بے خبر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس موجود خوشیاں ہمیشہ رہیں گی، لیکن وقت کی ایک کروٹ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میں بڑا تھا اور مجھ سے 5 سال چھوٹی میری بہن ماہم تھی۔ وہ صرف میری بہن نہیں تھی، بلکہ ہمارے گھر کی رونق، ہماری لاڈلی اور بابا کی آنکھوں کا ٹھنڈک تھی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ بابا کا شہر میں ایک بہت بڑا کپڑے کا کاروبار تھا، فیکٹریاں تھیں، گودام تھے اور گھر میں نوکر چاکر۔ دولت کی ریل پیل تھی اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ دیکھی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ماہم یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آئے تو بابا نے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی۔ دیکھنا حذیفہ، بابا نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، میری بیٹی شہزادی ہے اور میں اسے شہزادیوں کی طرح ہی رخصت کروں گا۔ اس کے نصیب میں دنیا کی ہر خوشی لکھ دوں گا۔ بے فکر رہیں بابا، ماہم کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈیں گے جو اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھے۔ میں نے بھی فخر سے کہا تھا۔ میری اپنی زندگی بھی سیٹ تھی۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر بابا کے بزنس کو جوائن کرنے کی بجائے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ گھر کا نظام بہت خوبصورت چل رہا تھا، بس ایک کمی تھی کہ اماں میری شادی سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ان کی کمی ہر خوشی میں محسوس ہوتی تھی، مگر بابا نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ پھر میری شادی کا وقت آیا۔ بابا کی خواہش اور خاندان کے دباؤ پر میری شادی میری پھپھو کی بیٹی رابعہ سے ہو گئی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ماہم نے میری شادی میں اتنی خوشی منائی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بھائی، اب بھابھی آ گئی ہیں تو مجھے بھول مت جائیے گا۔ شادی کی اگلی صبح ماہم نے ناشتے کی میز پر شرارت سے کہا۔ پاگل ہو تم؟ میں نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ تم میری گڑیا ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ بھابھی اپنی جگہ اور تم اپنی جگہ۔ رابعہ بھی مسکرا رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ پھر بابا کو ماہم کی فکر لگ گئی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور ابا چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس کا بھی گھر بس جائے۔ رشتے تو بہت آئے، لائن لگ گئی، مگر بابا کا معیار بہت اونچا تھا۔ نہیں حذیفہ، یہ لوگ نہیں۔ بابا نے ایک امیر گھرانے کا رشتہ مسترد کرتے ہوئے کہا۔ لڑکا تو ٹھیک ہے مگر خاندان میں وہ وزاداری نہیں ہے۔ میں اپنی لاڈلی کو ایسے گھر میں دوں گا جہاں دولت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہو۔ تقریباً 2 سال کی مسلسل کوششوں اور چھان بین کے بعد آخرکار ہمیں ماہم کے لیے ایک ایسا رشتہ ملا جو ہمارے معیار کے عین مطابق تھا۔ لڑکے کا نام وقار تھا۔ وہ بابا کے ایک پرانے اور دور کے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، 4 بھائی تھے اور ان کا اپنا اسٹیل کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ وقار 4تھے نمبر پر تھا اور گھر کا سب سے لاڈلا۔ حذیفہ، مجھے لگتا ہے ہماری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ بابا نے وقار کے گھر والوں سے ملنے کے بعد مطمئن لہجے میں کہا۔ گھر میں بہن نہیں ہے تو وہ ہماری بیاہم کو بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ پیسہ ہے، کاروبار ہے، خاندانی لوگ ہیں، میری بیٹی وہاں راج کرے گی۔ میں بھی مطمئن تھا۔ وقار بظاہر ایک سلجھا ہوا اور مؤدب نوجوان لگتا تھا،
ہم نے دھوم دھام سے ماہم کی شادی کی. اسے اتنا جہیز اور سونا دیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. رخصتی کے وقت ماہم بابا کے گلے لگ کر بہت روئی. بابا، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے رہوں گی؟ وہ سسک رہی تھی. پگلی، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائے گھر کے لیے ہیں. تم خوش رہو گی تو میرا کلیجہ ٹھنڈا رہے گا. بس اپنے گھر کو جنت بنانا. بابا نے اس کے آنسو پونچھے تھے. ماہم اپنے گھر چلی گئی اور شروع کے دنوں میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہم نے سوچا تھا. وہ خوشحال تھی. وقار کے پاس بے تحاشا دولت تھی. اگرچہ وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا مگر خاندانی کاروبار میں سب بھائی برابر کے شریک تھے. جب بھی ماہم گھر آتی وہ قیمتی کپڑوں اور زیورات میں لدی ہوتی. اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر مجھے اور بابا کو ایک دلی سکون ملتا تھا. میں دل میں شکر ادا کرتا کہ میری بہن دنیا کی تمام تکلیفوں سے دور ایک محفوظ قلعے میں محفوظ ہے. مگر ہمیں خبر نہیں تھی کہ یہ قلعہ ریت کا بنا ہوا ہے اور وقت کی ایک لہر اسے بہا لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہے. شادی کے بعد ابتدائی چند سال تو ایسے گزرے جیسے ہوا کا کوئی خوشگوار جھونکا. ماہم جب بھی اپنے میکے آتی اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک ہوتی. وہ گاڑیوں میں آتی، ڈرائیور دروازہ کھولتا اور وہ قیمتی جوڑوں میں ملبوس اترتی. یہ سب دیکھ کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا. مجھے لگتا کہ میں نے ایک بھائی اور باپ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. لیکن زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی. وقت نے پلٹا کھایا اور ہمارے سر سے گھنی چھاؤں چھین لی. بابا، جو ہمارے گھر کا ستون تھے، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہمیں روتا بلکتا چھوڑ گئے. وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا. جنازے پر ماہم جس طرح دھاڑے مار کر رو رہی تھی اسے دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا. بھائی، بابا چلے گئے، اب ہمارا کون ہے؟ وہ میرے گلے لگ کر سسکیاں لے رہی تھی. میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. میں ہوں نا ماہم، میں بابا کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. بابا کی جانے کے بعد ذمہ داریوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا. میں پہلے ہی ایک اچھی جاب پر تھا، لیکن اب بابا کا وسیع کاروبار بھی مجھے ہی سنبھالنا تھا. میں 2 کشتیوں کا سوار بن گیا. صبح سویرے نکلتا، اپنی آفس کی ڈیوٹی پوری کرتا اور شام کو تھکا ہارا بابا کے آفس جا بیٹھتا تاکہ ان کی محنت ضائع نہ ہو. زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے اپنے ہوش بھی نہ رہے. رابعہ اکثر شکایت کرتی، حذیفہ، آپ تو جیسے مشین بن گئے ہیں، بچوں کے لیے وقت ہے نا میرے لیے؟ اور ماہم، اس سے بات ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ رابعہ کی بات سن کر میں چونکتا. اوہ، واقعی 2 ہفتے ہو گئے شاید. کل کال کروں گا پکا. لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا. کام کا دباؤ اتنا تھا کہ میں گھر آ کر بستر پر گرتے ہی سو جاتا. آہستہ آہستہ وہ رابطے جو روزانہ کی بنیاد پر تھے ہفتوں اور پھر مہینوں پر چلے گئے. پھر ایک دن تقریباً 6 مہینے بعد ماہم اچانک ہمارے گھر آئے. باہر ایک نئی چمچماتی گاڑی کھڑی تھی اور ماہم کے ساتھ اس کے دونوں بچے. بچے انتہائی مہنگے اور برانڈڈ کپڑوں میں تھے. ماہم نے خود بھی بھاری زیورات پہنے ہوئے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر وہ پرانی والی تازگی نہیں تھی. شاید تھکن تھی یا شاید میک اپ کی تہوں نے کچھ چھپا رکھا تھا، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا. ارے ماہم، تم اچانک بتایا بھی نہیں. میں خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ مسکرائی مگر مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی. بس بھائی، ادھر سے گزر رہی تھی تو سوچا ملتی چلو. وقار کو بزنس کے سلسلے میں دبئی جانا تھا تو میں فری تھی. تم تو عید کا چاند ہو گئی ہو، 6 مہینے بعد شکل دکھائی ہے. میں نے گلہ کیا. اس نے نظریں جھکا کر اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کیا. کیا کروں بھائی، وقار کا کاروبار اتنا پھیل گیا ہے کہ گھر میں بھی ہنگامہ رہتا ہے. مہمانوں کا آنا جانا، پارٹیاں، وقت ہی نہیں ملتا. رابعہ کچن سے چائے اور لوازمات لے آئے. میں نے اپنے بھانجوں کو پیار کیا. ماشاء اللہ، بڑے ہو گئے ہیں اور کپڑے تو دیکھو، نواب لگ رہے ہیں بچے. ماہم نے فوراً بچوں کو دیکھا. ہاں بھائی، وقار بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہے. کہتے ہیں میرے بچے سب سے بہترین نظر آنے چاہیے. میں نے سکون کا سانس لیا. شکر ہے اللہ کا، تم خوش ہو تو مجھے اور کیا چاہیے. وقار کا کاروبار کیسے جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے، اس نے فوراً جواب دیا جیسے رٹا ہوا جملہ ہو. اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ بس دعا کیا کریں. اس شام وہ جلدی جانے لگی. میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ وقار انتظار کر رہے ہوں گے.
میں گیٹ پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں نے صرف وہ چمکتی گاڑی اور اس کے قیمتی کپڑے دیکھے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ میری بہن راج کر رہی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ پرسکون سمندر کے نیچے کتنے طوفان پل رہے ہوتے ہیں۔ میں واپس اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ میں ہر مہینے لاکھوں کا نفع کما رہا تھا۔ میرے بچے شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور زندگی اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی۔ میرے اور ماہم کے بچوں کی زندگیوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں تھا۔ میرے بچے شہر کے مہنگے ترین گرامر اسکول میں پڑھتے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ ماہم کے دونوں بچے بھی اسی معیار کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ایک دن ناشتے کی میز پر رابعہ نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، حذیفہ، بچوں کے اسکول سے نوٹس آیا ہے۔ سمر کیمپ کے لیے وہ اس بار بچوں کو سوئٹزرلینڈ لے کر جا رہے ہیں۔ فیس کافی زیادہ ہے، کیا اجازت ہے؟ میں نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے کہا، ارے بیگم، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، بھیج دو، پیسے کی فکر مت کرو، اللہ کا دیا بہت ہے، میرے بچے اگر دنیا نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ رابعہ مسکرائے، ہاں یہ تو ہے، ویسے میں سوچ رہی تھی ماہم سے بھی پوچھ لوں، شاید وہ بھی اپنے بچوں کو بھیج رہی ہو، اس کے بچے بھی تو ماشاءاللہ بہت لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور پوچھ لینا۔ میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ وقار صاحب کے پاس کون سا کمی ہے؟ ان کے بچے تو شاید پرائیویٹ جیٹ میں جائیں۔ میرے دل میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح پختہ تھی کہ میری بہن بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ پیسے کی ریل پیل صرف میرے گھر میں نہیں تھی، بلکہ میرے خیال میں اس کے گھر میں مجھ سے بھی زیادہ فروانی تھی۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے اپنے کاروبار کے منافع میں سے 10 لاکھ روپے الگ کرتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن فیکٹری کے آفس میں بیٹھا تھا تو میرے مینیجر نے فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سر، یہ اس مہینے کی چیریٹی کی لسٹ ہے، ٹوٹل 10 لاکھ بنتے ہیں، کیا چیک سائن کر دوں؟ میں نے فائل پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور قلم اٹھا لیا۔ منشی جی، یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، 10 لاکھ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ رقم سمندر میں سے ایک قطرے جیسی ہے، فوراً تقسیم کر دو، کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ جائے۔ دستخط کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میرا قلم رک گیا۔ میرے ذہن میں خیال کوندا، یہ سارا پیسہ، یہ ساری جائیداد اور یہ کاروبار، یہ صرف میرا تو نہیں تھا، شرعی اور قانونی طور پر اس میں آدھا حق میری بہن ماہم کا بھی تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے تھی، لیکن کاروبار مشترکہ چلتا رہا۔ مجھے یاد آیا، بابا کی وفات کے کچھ عرصے بعد میں نے ماہم سے اس بارے میں بات کی تھی۔ ماہم، میں نے اسے چیک دیتے ہوئے کہا تھا، یہ تمہارے حصے کا منافع ہے اور اگر تم چاہو تو جائیداد کا بٹوارا کر لیتے ہیں، تمہارا حق بنتا ہے۔ ماہم نے وہ چیک میرے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھ دیا اور بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بھائی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پاس وقار کا دیا سب کچھ ہے۔ اللہ نے مجھے اتنی آسودگی دی ہے کہ مجھے پیسوں کی گنتی بھی نہیں آتی۔ آپ یہ پیسہ کاروبار بڑھانے میں لگائیں۔ یہ فیکٹری بابا کی نشانی ہے، اسے آپ ہی سنبھالیں۔ مجھے جب ضرورت ہوگی میں اپنے بھائی سے مانگ لوں گی، ابھی مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس کی ان باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ اتنی خوشحال تھی کہ اسے باپ کی جائیداد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے بھی پھر اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا جب اس کے پاس پہلے ہی اتنا کچھ ہے تو میں کیوں زبردستی حصہ دوں؟ وہ خوش ہے، میں خوش ہوں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن انسان کتنا نادان ہوتا ہے، وہ خاموشی کو رضا سمجھ لیتا ہے اور مسکراہٹ کو خوشحالی۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ شاید وہ اپنی خودداری کی وجہ سے مجھے منع کر رہی ہو۔ میں اپنی دولت کے نشے میں اور اپنے نام نہاد سخی ہونے کے الزام میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اپنی سگی بہن کا وہ حق یاد ہی نہ رہا جو اللہ نے فرض کیا تھا۔ مہینے سالوں میں بدلتے گئے، ماہم ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں، اپنی بزنس ڈیلز میں اور اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول میں اتنا مصروف ہو گیا کہ بہن کو جیسے بھول ہی گیا۔ اور ویسے بھی مجھے فکر کس بات کی ہوتی؟ آخری بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کے بچوں کی ڈریسنگ میرے بچوں سے بھی زیادہ شاندار تھی۔ میں یہی سوچ کر مطمئن رہتا کہ وہ خوش ہے۔ یہ 3 الفاظ میری ضمیر کو سلانے کے لیے کافی تھے۔ کاروبار کی 10ویں سالگرہ پر میں نے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل پہ ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں تھی
بلکہ شہر کے تاجروں پر اپنی دھاک بٹھانے کا ایک موقع تھا۔ رابعہ نے تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ ماہم کی غیر موجودگی کا خدشہ تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور ماہم کا نمبر ملایا۔ گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ کیا بات ہے؟ اب تو فون اٹھانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے یہ لڑکی۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ نمبر ملایا۔ اس بار دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم بھائی، ماہم کی آواز آئی۔ آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو یا شاید ڈری ہوئی ہو، لیکن میں اپنے تکبر میں اس باریکی کو محسوس نہ کر سکا۔ وعلیکم السلام۔ بڑی مشکل سے وقت ملا ہے نوابزادی کو اپنے بھائی کے لیے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماہم، پرسوں میری کمپنی کی 10ویں سالگرہ ہے، تمہیں اور وقار کو بچوں سمیت آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے شہر کے سارے معززین کو بلایا ہے، اگر میری اپنی بہن نہیں ہوگی تو کیا عزت رہ جائے گی میری۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی دھیمی آواز آئی۔ بھائی، مبارک ہو آپ کو بہت بہت، اللہ آپ کو اور ترقی دے، لیکن وقار کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور وہ دراصل گاڑی بھی ورک شاپ پر ہے۔ میں غصے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی ورک شاپ پر ہے تو کیا وقار کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے؟ 4 گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے گیراج میں، اور طبیعت ناساز ہے تو کیا ہوا؟ تم تو آ سکتی ہو نا بچوں کے ساتھ، میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، اس نے فوراً بلکہ کچھ زیادہ ہی گھبراہٹ میں جواب دیا۔ نہیں، آپ گاڑی مت بھیجیے گا پلیز۔ اصل میں ہم پہلے ایک فیملی ٹرپ کا پلان بنا چکے ہیں، شاید ہمیں شہر سے باہر جانا پڑے۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ واہ ماہم واہ، سگے بھائی کی خوشی سے زیادہ تمہارے لیے سیر سپاٹے ضروری ہو گئے۔ جب سے دولت آئی ہے تم خون کے رشتوں کو جوتی کی نوک پر رکھنے لگی ہو۔ بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی جیسے وہ رو رہی ہو، لیکن مجھے لگا یہ اس کی اداکاری ہے۔ بس رہنے دو، میں نے سختی سے کہا۔ تمہیں نہیں آنا تو مت آؤ، مجھے بھی کسی کی منتیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ خوش رہو اپنی دولت اور اپنے امیر شوہر کے ساتھ۔ میں نے غصے میں فون کاٹ دیا، میرا دل جل رہا تھا۔ رابعہ کمرے میں آئی اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولی، کیا ہوا حذیفہ، ماہم آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی، میں نے ٹائی کی ڈار ڈھیلی کرتے ہوئے نفرت سے کہا۔ کہہ رہی ہے شہر سے باہر جانا ہے، سب بہانے ہیں رابعہ، اصل میں وہ اب ہمیں اپنے اسٹیٹس کا نہیں سمجھتی، اسے شرم آتی ہوگی اپنے مڈل کلاس بھائی کے فنکشن میں آتے ہوئے۔ اس کا شوہر وقار، اسے تو میں جانتا ہوں، بڑا ہی معزز انسان ہے، ضرور اسی نے منع کیا ہوگا۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ پیسہ انسان کو کتنا بدل دیتا ہے، حالانکہ یہ وہی ماہم ہے جو شادی سے پہلے آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو نے اپنی طرف سے فرض پورا کر دیا۔ تقریب والے دن سب کچھ شاندار رہا، مہمانوں کی بھیڑ تھی، تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی رشتہ دار پوچھتا حذیفہ ماہم نظر نہیں آ رہی تو میرے سینے میں ایک ٹیس اٹھتی۔ میں جھوٹی مسکراہٹ سجا کر کہہ دیتا، وہ لوگ یورپ گئے ہوئے ہیں چھٹیوں پر، بڑے لوگ ہیں بھائی، ان کی مصروفیات بھی بڑی ہوتی ہیں۔ میں سب کو جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے یقین تھا کہ وہ واقعی خوشحال کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس وقت میں ہوٹل میں انواع اقسام کے کھانے مہمانوں کو کھلا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں حقیقت کچھ اور تھی۔ میرا گمان مجھے اندھا کر چکا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی آواز کی لرزش میں چھپا درد سنائی نہیں دیا، مجھے صرف اپنی انا کی چوٹ محسوس ہوئی۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ کسی مشکل میں ہو سکتی، کیونکہ آخری بار جو قیمتی لباس اور گاڑی میں نے دیکھی تھی وہ تصویر میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھی۔ دن اور رات کے چکر چلتے رہے اور میرے اور ماہم کے درمیان انا کی دیوار اونچی سے اونچی ہوتی گئی۔ تقریب میں نہ آنے کی وجہ سے میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میں پہل نہیں کروں گا۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا فائل چیک کر رہا تھا کہ میرا پرانا دوست اور کاروباری حریف نوید میرے پاس آیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے اچانک وقار، میرے بہنوئی کا ذکر چھیڑ دیا۔ یار حذیفہ، پرسوں میں نے تمہارے بہنوئی وقار صاحب کو صدر بازار میں دیکھا تھا، وہ اپنی بڑی گاڑی جو انہوں نے پچھلے سال لی تھی شاید بیچنے کے لیے ڈیلر کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے کپ ہونٹوں سے ہٹایا اور مسکرا کر لاپرواہی سے کہا، ہاں
وقار کا تو یہی شوق ہے، اسے ایک گاڑی پسند ہی کہاں آتی ہے، 6 مہینے چلاتا ہے اور پھر بیچ دیتا ہے۔ یقیناً اب کوئی نیا ماڈل شاید امپورٹڈ گاڑی بک کروا لی ہو۔ وہ لوگ پرانی چیزوں کے عادی نہیں ہیں۔ نوید نے سر ہلایا۔ ہاں یار، ہو سکتا ہے، ویسے وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ حلیہ بھی کچھ بکھرا بکھرا سا تھا۔ میں نے زور کا کہہ لگایا، ارے نوید، تم نہیں جانتے ان امیروں کے چونچلوں کو۔ یہ رف لک بھی آج کا فیشن ہے۔ جتنا بڑا بزنس مین اتنا ہی سادہ حلیہ بنا کر پھرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر نہ لگے۔ تم فکر نہ کرو، ان کے گھر میں دولت گھاس کی طرح اگتی ہے۔ میں نے نوید کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وقار اپنی گاڑی شوق سے نہیں بلکہ مجبوری سے بیچ رہا تھا۔ میرا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میری بہن جو کبھی شہزادیوں کی طرح رہتی تھی وہ کسی تکلیف میں ہو سکتی ہے۔ شام کو گھر پہنچا تو رابعہ نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ حذیفہ، عید قریب آ رہی ہے، کیا ہم ماہم کے گھر عیدی لے کر جائیں گے؟ پچھلی بار بھی ہم نہیں گئے تھے، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، رابعہ، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ انہیں ہمارے عیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے شوہر کے پاس کروڑوں کا کاروبار ہو، کیا وہ میرے چند ہزار کے سوٹ اور مٹھائی کا انتظار کرے گا؟ الٹا وہ ہمارے تحفے دیکھ کر منہ ہی بنائیں گے کہ بھائی نے کیا سستی چیزیں بھیج دی۔ اس سے بہتر ہے میں اپنی عزت اپنے پاس رکھوں۔ لیکن حذیفہ، رشتہ تو ہے نا، رابعہ نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ رشتہ انہوں نے توڑا ہے، میں نے نہیں۔ میں نے سختی سے فیصلہ سنا دیا۔ اس بار عید پر ہم دبئی جا رہے ہیں۔ میں ماہم کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ اگر اسے ضرورت ہوتی یا محبت ہوتی تو وہ خود رابطہ کرتی۔ اسی رات دیر گئے میرا فون بجا۔ سکرین پر ماہم کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، لیکن پھر انا غالب آ گئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ ہلو۔ میرا لہجہ سرد تھا۔ دوسری طرف ماہم کی آواز آئی جو بہت دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ خیریت ہے، اتنی رات کے فون کیا؟ میں نے روکھے پن سے پوچھا۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ اٹک رہی تھی، جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس رہے ہوں۔ بولو ماہم، مجھے صبح جلدی نکلنا ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ میں فارغ تھا۔ بھائی، اصل میں وقار کا کاروبار۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ کیا ہوا؟ اور بڑھ گیا کاروبار یا کوئی نئی فیکٹری لگا رہے ہیں؟ دیکھو ماہم، اگر تم انویسٹمنٹ کا مشورہ دینے کے لیے فون کر رہی ہو تو شکریہ۔ میرا اپنا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں نے 5 لاکھ روپے غریبوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے الگ کیے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی بہت مدھم آواز آئی۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، اللہ آپ کو اور دے۔ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، خدا آپ کے نصیب اچھے کرے۔ آمین۔ چلو پھر بات ہوتی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے لگا وہ میری کامیابی اور سخاوت سے مروب ہو کر خاموش ہو گئی ہے۔ میں اپنی ہی تعریف کے نشے میں چور تھا۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ اس خاموشی کے پیچھے ایک چیخ تھی جو میرے تکبر کے شور میں دب گئی تھی۔ اس نے شاید مدد مانگنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن میرے 5 لاکھ کی خیرات کے طعنے نما جملے نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جو بھائی دنیا میں نام کمانے کے لیے خیرات بانٹ سکتا ہے، وہ اپنی بہن کی مدد شاید کبھی نہ کرے۔ میں جیت کر بھی ہار رہا تھا اور وہ خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ گئی تھی، مگر میں بہرا ہو چکا تھا۔ ماہم کے اس فون کال کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ موسم بدل رہا تھا، ہوائیں سرد ہونے لگی تھیں اور ساتھ ہی میرے رویے میں بھی مزید خنکی آ گئی تھی۔ میرا کاروبار عروج پر تھا۔ نئی گاڑی، نیا بنگلہ اور نئے تعلقات، ان سب کی چکا چوند میں مجھے وہ بہن یاد بھی نہیں تھی جو اسی شہر میں کہیں سانس لے رہی تھی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو رابعہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ رابعہ نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، حذیفہ، مجھے ماہم کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت رو رہی ہے۔ میرا دل مان ہی نہیں رہا۔ پلیز ایک چکر لگا لیں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ میں نے بیزاری سے پیشانی رگڑی۔ یا رابعہ، تم بھی کمال کرتی ہو۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں مست ہیں،
تمہیں یاد ہے نا پچھلی بار اس نے کیسے فون پر بات کاٹی تھی؟ انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ مگر حذیفہ، کل میں نے بازار میں کسی سے سنا تھا کہ وقار صاحب نے اپنا وہ ڈیفینس والا بنگلہ بیچ دیا ہے۔ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے انکشاف کیا۔ میں چونک کر صوفے پر سیدھا ہو بیٹھا۔ بنگلہ بیچ دیا؟ تو کیا ہوا؟ یقیناً اس سے بڑا فارم ہاؤس لیا ہوگا۔ وقار جیسے لوگ ایک جگہ ٹک کر تھوڑی رہتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تم خواہ وہم پال رہی ہو۔ پھر بھی ایک بار چلنے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ اتنے ہی امیر ہو گئے ہیں تو ہم مبارکباد دے کر واپس آ جائیں گے، میری تسلی ہو جائے گی۔ رابعہ کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے طویل سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ ویسے بھی مجھے اپنی نئی گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو لینی ہے۔ ان کے گھر کے باہر اپنی نئی چمچماتی گاڑی کھڑی کروں گا تو انہیں بھی پتہ چلے گا کہ حذیفہ وہ پرانا حذیفہ نہیں رہا۔ ہم ڈیفینس والے بنگلے پر پہنچے تو وہاں نیا چوکیدار گیٹ پر موجود تھا۔ میں نے شیشہ نیچے کر کے روب سے پوچھا، وقار صاحب گھر پر ہیں؟ چوکیدار نے عجیب نظروں سے میری نئی گاڑی کو دیکھا اور بولا، صاحب وہ لوگ تو یہ کوٹھی بیچ کر کب کے جا چکے، کہاں گئے ہیں؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ اب کسی پوش علاقے کا نام لے گا۔ چوکیدار نے جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالا۔ یہ پتہ دے کر گئے تھے کہ اگر کوئی ڈاک آئے تو وہاں پہنچا دوں۔ میں نے کاغذ رابعہ کے ہاتھ سے لیا اور پتہ پڑھتے ہی میرے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ یہ کیا؟ میں حیرت سے بڑبڑایا۔ یہ تو شہر کا پسماندہ علاقہ ہے، پرانے محلے کی تنگ گلیوں کا پتہ ہے، وقار وہاں کیوں شفٹ ہوگا؟ رابعہ بھی حیران تھی۔ ہو سکتا ہے عارضی طور پر کہیں شفٹ ہوئے ہوں، یا شاید کوئی بہت پرانی خاندانی حویلی ہو جسے رینوویٹ کروا رہے ہوں۔ ہاں، میں نے فوراً اس توجیہ کو قبول کر لیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، ان امیروں کے شوق بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شور شرابے سے دور رہنے کے لیے پرانے علاقوں میں بڑی حویلیاں خرید لیتے ہیں، اسے ہیریٹیج لیونگ کہتے ہیں۔ وقار کو ویسے بھی پرانی چیزوں کا شوق ہے۔ ہم نے گاڑی کا رخ اس پتے کی طرف موڑ لیا۔ جیسے جیسے ہم اس علاقے میں داخل ہو رہے تھے، گلیاں تنگ اور تاریک ہوتی جا رہی تھیں۔ کچرے کے ڈھیر اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیسی جگہ ہے حذیفہ؟ رابعہ نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہے، بس پہنچنے والے ہیں، میں نے گوگل میپ دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے گلی کے آخر میں کوئی بہت بڑی حویلی ہوگی۔ یہ لوگ باہر سے خستہ حال دکھاتے ہیں تاکہ انکم ٹیکس والوں سے بچ سکیں، اندر سے محل بنا کر رہتے ہیں۔ وقار بہت چالاک بزنس مین ہے۔ میں بھی اپنی سوچ کے حصار میں قید تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سامنے کا عالیشان گیٹ آئے گا اور وقار مسکراتا ہوا باہر نکلے گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں دولت نہیں، بھوک ناچ رہی ہے۔ میں اندھا تھا اور یہ اندھیرا اگلے چند لمحوں میں چھٹنے والا تھا، لیکن فی الحال میں اپنی انا کی گاڑی میں سوار حقیقت سے کوسوں دور تھا۔ گاڑی ایک بوسیدہ سے مکان کے آگے رکی جس کا پلاسٹر جھڑ چکا تھا اور لکڑی کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ یہی پتہ ہے، میں نے گاڑی بند کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے وقار نے یہ پوری بلڈنگ گودام بنانے کے لیے خریدی ہے۔ چلو پوچھتے ہیں، شاید وہ یہیں کہیں اپنا سائٹ آفس بنا کر بیٹھا ہو۔ میں گاڑی سے اترا اور اس ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، یہ جانے بغیر کہ اس دروازے کے پیچھے میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ میرا منتظر ہے۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر لکڑی اتنی بوسیدہ تھی کہ دستک کی آواز سے زیادہ دروازے کے ہلنے کی آواز آئی۔ دیکھا رابعہ؟ میں نے مڑ کر اپنی بیوی سے کہا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ کوئی بہت پرانی پراپرٹی ہے، وقار نے یقیناً اس سے کوڑیوں کے مول خریدا ہوگا تاکہ گرا کر پلازا بنا سکے۔ بزنس مائنڈڈ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ سامنے میرا 10 سالہ بھانجا ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ایک بہت پرانی اور میلی سی جرسی پہن رکھی تھی جو شاید سائز میں بھی چھوٹی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور ٹھنڈ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ ماموں؟ سعد نے مجھے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ اس کی آواز میں خوشی سے زیادہ خوف تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، حالانکہ اس کے بالوں میں مٹی بھری تھی۔ ارے چیمپئن، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ڈیڈ کہاں ہیں؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کوئی تھیم پارٹی چل رہی ہے کیا؟ میں اندر داخل ہوتے ہوئے ہنسا۔ ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں اور رابعہ اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ صحن کچا تھا اور ہر طرف ویرانی ناچ رہی تھی۔ وہ فرنیچر، وہ فانوس، وہ قالین، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ایک کونے میں پڑی تھی اور زمین پر ایک پھٹی ہوئی دری بچھی تھی۔ واہ،
میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ وقار نے تو کمال کر دیا، سب کچھ ہٹا دیا تاکہ رینوویشن میں آسانی ہو۔ کیوں رابعہ، لگ رہا ہے نا پینٹ اور ماربل کا کام شروع ہونے والا ہے۔ رابعہ نے میرے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ حذیفہ، یہ رینوویشن نہیں ہے۔ رابعہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ دیکھیے وہاں۔ اس نے صحن کے کونے میں پڑے مٹی کے چولہے کی طرف اشارہ کیا، جس کے پاس چند لکڑیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہاں کوئی گیس کا چولہا نہیں تھا، کوئی جدید کچن نہیں تھا۔ یہ شاید مزدوروں کے لیے ہوگا جو یہاں کام کرتے ہیں۔ میرا لہجہ اب لڑکھڑانے لگا تھا۔ میرے دل میں پہلی بار ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سایہ باہر آیا۔ وہ ماہم تھی، میری بہن، جو کبھی برانڈڈ کپڑوں اور زیورات کے بغیر کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ اس وقت ایک نہایت بوسیدہ شال میں لپٹی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور گال پچکے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جسے وہ برسوں کی بیمار ہے۔ بھائی، اس کے خشک ہونٹ ہلے۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ وہ مشکل مجھ تک پہنچی۔ میں اسے دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ میرا دماغ اب بھی حقیقت کو جھٹلا رہا تھا۔ ماہم، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں غصے اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثر کے ساتھ چیخا۔ وقار کہاں ہے؟ تم لوگوں نے یہ فقیروں والا حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیا کوئی ٹیکس کا چکر ہے یا پولیس سے چھپ رہے ہو؟ مجھے سچ بتاؤ۔ ماہم دیوار کا سہارا لے کر وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان میں کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ خاموش آنسو تھے۔ رابعہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ ماہم، خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ یہاں کیسے؟ ماہم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بھائی، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ عزت۔ کیا مطلب ختم ہو گیا؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ کروڑوں کا کاروبار کہاں گیا؟ وہ گاڑیاں، وہ بنگلہ، وہ بینک بیلنس۔ وقار ایسا کچا کھلاڑی تو نہیں تھا کہ سب ڈبو دے۔ ضرور تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ بھائی، وہ ہسپتال میں ہے، ماہم نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہسپتال؟ میں ٹھٹک گیا۔ کون سا ہسپتال؟ پرائیویٹ وارڈ میں ہوں گے یقیناً۔ کس ڈاکٹر کی غفلت سے یہ حال ہوا ہے؟ میں ابھی جا کر کلاس لیتا ہوں ان کی۔ نہیں بھائی، ماہم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہ سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ہے، فرش پر، کیونکہ ہمارے پاس بیڈ کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ جملہ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ میرا وہم، میرا تکبر، میرا امیر بہنوئی کا تصور، سب کچھ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو شور سے زیادہ خوفناک تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ گھر کسی تعمیر کے لیے خالی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ گھر ویران ہے۔ رابعہ ماہم کے گلے لگ کر رونے لگی اور میں وہیں بت بنا کھڑا تھا، یہ سمجھنے سے قاصر کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ سرکاری ہسپتال، فرش پر میرے منہ سے یہ الفاظ کسی ہچکی کی طرح نکلے۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ وقار جو اپنی گاڑی پر خراج تک آنے پر ڈرائیور کی شامت بلا لیتا تھا، وہ سرکاری ہسپتال کے فرش پر پڑا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر ماہم کے کندھے تھام لیے۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، یا شاید کمزوری تھی۔ وہ میرے ہاتھوں کے لمس سے لرز گئی۔ کب ہوا یہ سب؟ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میری آواز بلند ہو گئی، جس میں غصے سے زیادہ اپنی بے بسی کا ماتم تھا۔ ماہم نے نظریں جھکا لی۔ 3 دن ہو گئے بھائی، انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایمبولینس کے پیسے بھی نہیں تھے۔ محلے والوں نے چندہ جمع کر کے انہیں ہسپتال پہنچایا۔ رابعہ، جو اب تک صدمے کی کیفیت میں تھی، فوراً بچوں کی طرف لپکی۔ اس نے سعد اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ حذیفہ، بچے کانپ رہے ہیں، انہیں شدید سردی لگ رہی ہے۔ رابعہ کی آواز بھر آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بچوں کے سروں پر گرنے لگے۔ میں نے فوراً اپنا گرم کوٹ اتارا اور سعد کو پہنا دیا۔ وہ کوٹ اس کے چھوٹے سے وجود پر بہت بڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو تشکر ابھرا، اس نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ میری نظر کمرے کے کونے میں پڑے خالی برتنوں پر پڑی۔ کھانا؟ میں نے خوش گلے سے پوچھا۔ بچوں نے کھانا کب کھایا تھا؟ کمرے میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ماہم نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کچھ نہ بولی۔ سعد نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ماموں، کل رات امی نے پانی میں چینی گھول کر دی تھی، وہ پی کر سو گئے تھے۔ آج صبح سے کچھ نہیں کھایا۔
یہ الفاظ میرے منہ پر کسی تمانچے کی طرح لگے۔ میں وہ بھائی تھا جو اکثر ہوٹلوں میں ہزاروں کا کھانا ضائع کر کے ویٹر کو ٹپ دے کر آتا تھا، اور یہاں میرے بھانجے چینی والے پانی پر گزارا کر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وقار کا بھائی، مجھے اچانک یاد آیا، وہ تو یہیں اسی شہر میں ہے نا؟ تم نے اسے کیوں نہیں بلایا؟ ماہم کے چہرے پر اذیت کے سائے گہرے ہو گئے۔ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، بلایا تھا بھائی، وہ وہیں ہسپتال میں موجود ہے، لیکن وہ مدد کرنے کی بجائے وہاں بھی مجھ سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وقار کے علاج پر جو خرچہ آ رہا ہے وہ میں کہیں سے لا کر دوں۔ وہ بار بار مجھے طعنے دے رہے ہیں کہ وقار نے سارا پیسہ مجھ پر لٹا دیا، اس لیے اب میں ہی بندوبست کروں۔ میرے پاس تو دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، میں اسے کہاں سے لا کر دوں؟ میرے اندر جیسے لاوا پکنے لگا، میرا خون کھول اٹھا۔ اس کی یہ مجال، میرا بہنوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور وہ تم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ میں نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا جس میں کریڈٹ کارڈز اور نقدی بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ سب کچھ نکال کر ماہم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رکھو اسے، اور ابھی اسی وقت میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ میں دیکھتا ہوں کون میرے بہنوئی کو فرش پر لٹاتا ہے اور کون سا بھائی تم سے حساب مانگتا ہے۔ نہیں بھائی، ماہم نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے شوہر کی زندگی چاہیے۔ یہ بھیک نہیں ہے ماہم۔ میں چیخ پڑا، یہ تمہارا حق ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ رابعہ نے ماہم کو زبردستی اٹھایا۔ ضد مت کرو ماہم، بچوں کی حالت دیکھو، حذیفہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ ہم نے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ ماہم میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، لیکن اس نے مجھ سے نظر نہیں ملائی۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے دھند تھی۔ ہسپتال کے راستے میں نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست تھا۔ ماہم، ایک بات بتاؤ۔ میری آواز بھاری ہو گئی۔ تمہارے پاس میرا نمبر تھا، تم جانتی تھیں کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ ایک فون، صرف ایک فون کر دیتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا۔ تم نے مجھے ایک بار بھی کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں اتنا برا بھائی تھا؟ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ماہم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، اور پھر جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں جو درد تھا اس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیونکہ بھائی، اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں مجھے اپنی غفلت کا اصل جواب ملنے والا تھا، وہ سچائی جو مجھے عمر بھر کے لیے شرمندہ کرنے والی تھی۔ گاڑی میں چھائی خاموشی بالآخر ماہم کی لرزتی ہوئی آواز نے توڑ دی، لیکن اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ بھائی، میں کس منہ سے مانگتی؟ اس نے آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ آپ نے کبھی مجھے فون کر کے پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں؟ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے اس بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں جسے اپنی بہن کی یاد تب بھی نہیں آئی جب وہ محلوں میں رہ رہا تھا اور بہن جھگیوں میں۔ میں اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کیے شرمندگی کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم سب سے پہلے ہسپتال پہنچے۔ وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وقار ایک سرکاری وارڈ کے ٹھنڈے فرش پر پڑا تھا اور اس کے سرہانے اس کا بھائی کھڑا اسے کوس رہا تھا۔ پیسے لائیں بھابھی، میں کب تک انتظار کروں؟ ڈاکٹر دوائی منگوا رہے ہیں۔ وقار کا بھائی ماہم کو دیکھتے ہی برس پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شخص کو بازو سے پکڑا اور پیچھے دھکیلا۔ خبردار جو میری بہن سے اونچی آواز میں بات کی، میں ابھی زندہ ہوں۔ میں نے فوری طور پر ڈاکٹرز کا بندوبست کیا، پرائیویٹ ایمبولینس منگوائی اور وقار کو شہر کے بہترین ہسپتال شفٹ کروایا۔ سارے معاملات نپٹا کر میں ماہم اور بچوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی رابعہ نے دسترخوان بچھایا۔ سعد اور اس کی چھوٹی بہن جس طرح کھانے پر لپکے، وہ دیکھ کر میں منہ موڑ کر رونے لگا۔ وہ نوالے نہیں نگل رہے تھے، بلکہ اپنی بھوک مٹا رہے تھے جو کئی دنوں سے ان کے پیٹ میں آگ لگائے ہوئے تھی۔ ماہم صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو ماہم، میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میں اندھا ہو گیا تھا دولت کی ہوس میں، لیکن تم نے مجھے ایک موقع تو دیا ہوتا۔ کیا میں اتنا ہی بے حس لگ رہا تھا تمہیں؟ ماہم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا لمس وہی پرانا تھا، ماں جیسا۔ وہ خود بھی زاروں قطار رونے لگی۔ بھائی، میں ڈر گئی تھی، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ جب وقار پر برا وقت آیا تو ان کے اپنے سگے بھائیوں نے آنکھیں پھیر لی، وہ بھائی جن پر وقار نے اپنی جان چھڑکی تھی،
وہ ہمیں پہچاننے سے انکاری ہو گئے۔ مجھے لگا اگر میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا یا میری مجبوری کا تماشا بنایا تو میں وہ دکھ سہ نہیں پاؤں گی۔ اپنوں کی بے رخی کا زہر میں مزید نہیں پی سکتی تھی۔ اس کی باتیں میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھیں۔ اور بھائی، ماہم کی آواز اب دھیمی ہو گئی، جیسے وہ کوئی بہت خوفناک بات کہنے والی ہو۔ ہسپتال جانے سے پہلے جب وقار کو درد اٹھا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بات کہی تھی۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اتر گئے ہیں۔ کیا کہا تھا وقار نے؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ماہم نے روتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ ماہم، اگر میں مر جاؤں تو کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ میرے مرنے پر کوئی کھانا نہ بنائے اور اگر کفن کے پیسے نہ ہوں تو مجھے اپنے پرانے کپڑوں میں دفنا دینا، لیکن اپنے بھائیوں یا میرے بھائیوں سے میرے کفن کی بھیک مت مانگنا۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے تڑپ کر بہن کو گلے لگا لیا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر بچوں کی طرح روئے۔ کمرے میں صرف ہماری سسکیوں کی آواز تھی۔ ایسا مت کہو ماہم، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں نے چیخ کر کہا۔ تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، مر نہیں گیا۔ میں ہر سال لاکھوں روپے غریبوں میں بانٹتا ہوں، دنیا بھر میں دیگیں تقسیم کرتا ہوں، اور میری اپنی بہن کفن کی فکر کر رہی ہے۔ لعنت ہے میری ایسی دولت پر۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ میرا چہرہ آنسو سے تر تھا لیکن لہجے میں اب ایک عزم تھا۔ آج اسی وقت سن لو، میں نے رابعہ اور ماہم دونوں کو مخاطب کیا۔ تم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہی تھی، تم تو اس پورے کاروبار کی، میری جائیداد کی حصے دار ہو۔ بابا کے بعد میں نے سارا کاروبار سنبھالا، لیکن اس میں تمہارا شرعی اور قانونی حق تھا۔ میں نے تمہیں حصہ نہیں دیا، یہ میری چوری تھی۔ یہ جو کچھ بھی تمہیں دوں گا یہ احسان نہیں ہوگا، یہ تمہارا اپنا حق ہوگا، تمہاری امانت ہوگی۔ ماہا مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کل صبح سب سے پہلا کام یہی ہوگا، وقار کا بہترین علاج ہوگا، اور اس کے بعد تمہارا حصہ تمہارے نام ٹرانسفر ہوگا۔ تم ایک بزنس ویمن ہو، کوئی لاچار عورت نہیں۔ رابعہ بھی روتے ہوئے ماہم کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ چوم لیے۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ ہم دنیا میں نام کمانے کے لیے خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، لیکن یہ خبر تک نہیں رکھتے کہ ہماری اپنی دہلیز کے پار ہماری بہنیں، ہمارے خونی رشتہ دار کس کرب میں مبتلا ہیں۔ ہسپتال کے VIP کمرے میں خاموشی تھی، لیکن یہ وہ ویران اور خوفناک خاموشی نہیں تھی جو سرکاری ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر میں نے محسوس کی تھی۔ یہاں مشینری کی مدھم آواز کے ساتھ زندگی کی امید سانس لے رہی تھی۔ وقار کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے کمزوری سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حذیفہ بھائی، ان کی آواز بہت دھیمی تھی، آپ نے جو کیا ہے میں زندگی بھر اس کا احسان نہیں چکا سکوں گا، لیکن یہ ہسپتال، یہ اخراجات، میں ایک معمولی سا کلرک ہوں، میں یہ قرض کیسے اتاروں گا؟ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ میرا اپنا دل ابھی تک پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ وقار، میں نے پیار سے ڈانٹا۔ کون سا قرض اور کیسا احسان؟ یہ جو کچھ خرچ ہو رہا ہے یہ میری جیب سے نہیں جا رہا، یہ تمہاری بیوی کا پیسہ ہے، یہ ماہم کا حق ہے۔ ماہم جو دوسرے صوفے پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھا نہیں بھائی، وقار نے الجھن سے پوچھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ وقار، جب بابا فوت ہوئے تھے تو فیکٹری کاروبار صرف میرا نہیں تھا، اس میں آدھا حق ماہم کا بھی تھا۔ میں نے لالچ اور غفلت میں آ کر سب کچھ اپنے نام کر لیا اور سمجھا کہ بہن کی شادی کر دی ہے تو فرض پورا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنی بہن کا مال کھایا تھا۔ آج جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ کوئی سخاوت نہیں ہے، یہ صرف اس چوری کا کفارہ ہے جو میں سالوں سے کر رہا تھا۔ وقار کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ماہم اٹھ کر میرے پاس آئی۔ بھائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا پیار چاہیے تھا۔ میرا شوہر ٹھیک ہو گیا، میرے لیے یہی پوری دنیا کی دولت ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماہم، پیار پیٹ نہیں بھرتا، پیار سے وہ دوائیاں نہیں آتی، پیار سے بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے احساس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگلے چند دن تیزی سے گزرے۔ وقار کی طبیعت سنبھلتے ہی میں نے وکیل کو گھر بلوا لیا۔ میں نے جائیداد کی کاغذات اور ایک بھاری رقم کا چیک ماہم کے سامنے میز پر رکھا۔ یہ تمہارا قانونی اور شرعی حصہ ہے، منافع کے ساتھ۔
میں نے پین اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ دستخط کرو اور اپنی ذمہ داری سنبھال۔ ماہم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سائن کیے۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی بھی بڑی کاروباری ڈیل سے زیادہ سکون کا لمحہ تھا۔ رابعہ پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بچوں کے چہروں پر اب ہوائیاں نہیں اڑ رہی تھیں۔ سعد اور اس کی چھوٹی بہنیں نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کھلونے تھے۔ ان کی آنکھوں سے وہ وحشت ختم ہو چکی تھی جو بھوک نے پیدا کی تھی۔ وقار صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئے۔ میں نے انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا دوبارہ معمولی نوکری کرنے نہیں دی۔ ماہم کے سرمایہ سے انہوں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے چل نکلا۔ ان کا گھر جو کبھی ویرانی کا منظر پیش کرتا تھا اب خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ایک شام میں ان کے گھر گیا۔ دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے چنے تھے۔ بچے ہنس رہے تھے۔ وقار اور ماہم کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ماہم بھاگ بھاگ کر میری خاطر مدارت کر رہی تھی۔ بھائی، یہ آپ کے لیے کھیر میں نے خود بنائی ہے۔ اس نے پیار سے پیالہ میرے آگے رکھا۔ میں نے وہ نوالا منہ میں رکھا تو مجھے لگا کہ ایسا ذائقہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ یہ ذائقہ کھانے کا نہیں تھا، یہ اس سکون کا تھا جو کسی کا حق لٹانے سے ملتا ہے۔ لیکن پھر اچانک مجھے وہ رات یاد آ گئی جب سعد نے کہا تھا کہ کل رات امی نے چینی والا پانی پلایا تھا۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے ماہم کو دیکھا اور سوچا کہ اگر میں اس دن وہاں نہ جاتا تو کیا ہوتا۔ شاید وقار مر جاتے، شاید میرے بھانجے بھوک سے بلکتے رہتے اور میں اپنی اونچی حویلی میں غفلت کی نیند سوتا رہتا۔ آج معاشرے میں ایسے کتنے ہی حذیفہ دیکھتا ہوں، میرے جیسے لوگ جو ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو حج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جو مساجد میں فانوس لگواتے ہیں اور دیگے بانٹتے ہیں تاکہ لوگ انہیں حاجی صاحب یا سخی کہیں، لیکن ان کی اپنی بہنیں، ان کی پھوپھیاں اور ان کے قریبی رشتہ دار تنگ دستی کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کی صفیں بھری ہوتی ہیں لیکن دل خالی ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو منانے کے لیے مکہ جانا ضروری ہے، حالانکہ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ تو ان گھروں میں بستا ہے جہاں کوئی بیوہ بہن یا یتیم بھانجا بھوک سے بلک رہا ہوتا ہے۔ میں نے اس دن توبہ کی، سچی توبہ۔ میں نے یہ عہد کیا کہ میری خیرات کا پہلا حقدار میرا خون ہے۔ اگر میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار بھوکا ہے تو میرا حج قبول نہیں ہو سکتا۔ کہانی کے آخر میں آپ سب سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنی بہنوں کی خبر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی بہن نے شرم اور سفید پوشی کے بھرم میں آپ سے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو سکتا ہے وہ اپنی پرانی چادر میں خود کو چھپا کر آپ کے سامنے مسکرا رہی ہو، لیکن اس کا شوہر علاج کے لیے تڑپ رہا ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی تقوی اور حقوق العباد کی فکر ہے۔ ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنوں کی میتوں پر کھڑے ہو کر کمائی جائے۔ خیرات کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کو دیکھیں، کیونکہ روز محشر اللہ آپ سے نمازوں کے بعد سب سے پہلے حقوق العباد اور صلہ رحمی کا حساب مانگیں گے۔ جنت دور نہیں ہے، وہ آپ کی ناراض یا دکھی بہن کے مسکراہٹ میں بھی مل سکتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔